اللہ نے ہم پر جو فرض قرار دیا ہے کہ اے لوگو جہاں برائی دیکھو اس برائی کو روکو، لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلاؤ، کیونکہ تم تمام امتوں میں سب سے افضل امت ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تمہیں اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ تم افضل امت ہو، اور تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم لوگوں کو اگر برائی کرتے دیکھو تو ان کو نیک راستے کی طرف لے آؤ، بے شک ان کو نیکیوں کو حکم دو۔ پڑوسی ملک کے ایک امیر ہے، ایک تحریک ہے دعوت اسلامی، جن کا ایک نعرہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کریں۔ یہ ہم پر بھی ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی اصلاح کریں، اس کے بعد ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنا چاہیے۔ جو بھی لوگ ایسے نظر آئیں جو بھٹکے ہوئے ہیں، اگر ہم سچائی کے راستے پر جا رہے ہیں تو ان کو اپنے ساتھ لے کر آئیں، نرم لہجے سے ان کو دین کی دعوت دیں اور دین کی دعوت کی طرف بلائیں۔ کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اس کا ہاتھ پکڑ کر مسجد کی طرف لے کر آئیں۔ کوئی دین سے دور ہے اور واہیات بکتا ہے تو اس کے مسئلے کو حل کرے اور اس کو دین کی طرف، دین کی محبت اس کے دل میں ڈالیں، رسول کی محبت اس کے دل میں ڈالیں۔ یہ ہم پر فرض ہے بحیثیت مسلمان۔ اس دنیا میں اگر ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں تو یہ ہم پر فرض ہے، اللہ نے یہ فرض کیا ہے کہ اے مسلمانوں تم پر یہ ضروری ہے کہ اگر تمہارا بھائی گمراہ ہو گیا ہے، تمہارا بھائی غلط راستے پر ہے تو تم اس کو نیکوں کی طرف لے آؤ۔ اور اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم تو نیکی کر ہی رہے ہیں، ہمیں دنیا سے کیا مطلب، جو وہ کر رہا ہے کرنے دو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ اے جبرائیل جاؤ فلاں بستی کو اٹھا کر ان بستی کے لوگ جو ہیں ان کے اوپر پلٹ دو اٹھا کر۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اے مالک جس بستی کو اٹھانے کے لیے کہہ رہا ہے تو وہاں پہ تیرے نیک بندے بھی رہتے ہیں، اگر کچھ برے ہیں 60% برائی کرنے والے ہیں تو 40% نیکوکار بھی ہیں، جو پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کیے ہیں، وہ بندے وہاں پر ہیں، سجدہ ہمیشہ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ سجدہ تو کرتے ہیں، وہ نیک کام تو کرتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے، مجھے پتا ہے، لیکن جو نافرمانی وہ دوسرے کر رہے ہیں ان کو روکتے نہیں ہیں، اس لیے ان کو بھی سزا ملتی ہے، اس لیے ان کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ وہ ان کا چہرہ متغیر نہیں ہوتا ہے میری نافرمانیوں کو دیکھ کر، شکن نہیں آتی ان کے ماتھے پر جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو اس کو جا کر روکتے نہیں ہیں، اس لیے ان کو بھی اسی عذاب میں مبتلا کرو۔ میرے عزیز دوستو، تو ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کریں ہر طریقے سے۔ وہ برائی پر ہے تو اس کو برائی سے نیکی کی طرف لائیں، وہ پریشانیوں میں ہے تو اس کو پریشانیوں سے نکال کر اچھی اور خوشحال زندگی اس کو دیں۔ ہر طریقے سے ہم پر ضروری ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرے، اور اسی کے برعکس اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی دل آزاری کرتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے، ایک مسلمان سے دوسرا مسلمان پریشان ہو رہا ہے، تو یقین جانو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس دنیا میں شرک کے بعد اگر سب سے بڑا کوئی گناہ ہے تو وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی دل آزاری کرے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے دل کو دکھائے، اس کے دل کو ٹھیس پہنچائے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں سے، اور یہ معاف ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ حقوق العباد ہے، یہ اللہ کا نہیں اللہ کے بندوں کا حق ہے، اور حقوق العباد جو ہوتے ہیں وہ بندے جب معاف کرتے ہیں تبھی معاف ہوتا ہے۔ حسد کرنے سے بچیں، غیبت سے بچیں، جھوٹ اور فریب اور چغلی سے بچیں، یہ ساری باطنی بیماریاں ہیں، اور اللہ کے بندوں کے دل کو جو ہے دل آزاری کرنے سے، ان کے دل کو ٹھیس پہنچانے سے بچیں۔ حضرت شبلی کہتے ہیں کہ ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کے انتقال کے بعد میں نے ان کو خواب میں دیکھا اور میں نے پوچھا ما فعل اللہ بک، کیا معاملہ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ تو انہوں نے کہا کہ شبلی
معاملہ کیا فرمایا، میں جنت اور جہنم کے راستے میں اٹکا ہوں، میرا حساب نہیں ہو پا رہا. بہت نیک شخص، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی تھے، وہ عبادت گزار شخص تھے، دنیا ترک کر چکے تھے، جنگلات کی طرف رہتے تھے. تو وہ پوچھتے ہیں خواب میں کہ آخر ایسا کیوں ہوا، ابھی تک جنت نہیں میسر آئی، ابھی تم اس کے دروازے پر نہیں گئے؟ کہا نہیں، دوزخ کے دہانے پر کھڑا ہوں، کہیں دوزخ میں نہ ڈھکیل دیا جاؤں. بولے معاملہ کیا ہے؟ کہیں سارا حساب ہو گیا ہے، بس تھوڑا سا حساب بچا ہوا ہے. ایک روز میں ایک باغ سے گزر رہا تھا اور باغ سے گزرتے ہوئے ایک پیڑ نظر آیا. اس پیڑ کے نیچے ایک تنکا تھا اور اس تنکے کو اٹھا کر میں نے اپنے دانت میں لگا دیا تھا اور دوسرے زمین میں جا کر میں گرا دیا. اے شبلی، وہ تنکا میں نے بغیر اس سے مالک سے پوچھ کر اپنے لیے استعمال کیا. اس تنکے کا حساب ابھی میں نہیں دے پا رہا ہوں، وہ تنکا کا حساب نہیں ہو پا رہا ہے رب کی بارگاہ میں، اسی میں پھنسا ہوا ہوں. ذرا سوچے تو مسلمانوں، ایک تنکے کا حساب ہم نہیں دے سکتے ہیں. جو ہم دانت میں اپنے دانت کو صاف کرتے ہیں، اس تنکے کا حساب وہ نہیں دے پا رہے ہیں اور اسی کشمکش میں پھنسے ہوئے ہیں. اور آج تو ہم جو ہے غریبوں کی زمین ہم نے ہڑپ کر رکھی ہے، غریبوں کے پیٹ میں لات ہم نے مار رکھا ہے، ظلم غریبوں پر ہم نے کیا ہے. کیا نہیں ہم نے کیا؟ کون سی ایسی برائی ہے جو مسلمان جس میں ملوث نہ ہو؟ کون سی ایسی دنیا کی برائی ہے جس میں مسلمان ملوث نہ ہو؟ ان ساری برائیوں سے ہمیں جو ہے نکل کر ایک اچھے راستے پر، اسلام نے جو راستہ بتایا ہے اس راستے پر آنا ہوگا. تب صحیح معنوں میں ہم اللہ کے رسول کے کلمہ پڑھنے والے اور اس کا حق ادا ہم کریں گے. ورنہ اگر ایسی زندگی گزرتی رہی نا تو لکھاں نمازیں پڑھیے، کروڑا سجدے کریے، زندگی بھر روزے رہیے، لیکن اگر آپ کا مسلمان بھائی آپ سے ناخوش ہے تو یہ نمازیں اور یہ روزہ اور یہ زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے یہ ساری ایک غلیظ کپڑے میں لپیٹ کر بروز قیامت آپ کے منہ پر مار دی جائے گی. کیونکہ مسلمان پریشان تھا تمہارے ظلم سے، مسلمان تمہارے شر سے محفوظ نہیں تھا، مسلمان جو ہے تمہارے زبان سے اس کو تکلیف پہنچی ہے، تمہارے ہاتھ اور پیر سے تکلیف پہنچی ہے، اس لیے تمہاری عبادتیں رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی. مسلمان کی عزت کو اللہ نے اتنا بلند کیا ہے کہ اے لوگو، اس رب اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو، مجھے اپنے جلال اور شان کی قسم ہے، مسلمان کی عزت اور میرے بندے کی عزت اتنی ہے کہ جتنی عزت میں نے کعبہ کو بھی نہیں دی ہے اتنی عزت مسلمان کو بخشی ہے. اتنی عزت ایک مسلمان شخص کو جو اللہ کا نام لیوا اور رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہے اس کو بخشی ہے کہ کعبہ کو بھی اتنی عزت نہیں بخشی گئی. اس لیے ہمیں مسلمانوں کا احترام اور اپنے بھائیوں کی عزت اور اپنے بھائیوں کو برائیوں سے نکال کر نیک راستے کی طرف لانے کی ضرورت ہے. اور یہی ہمارا فریضہ ہے اور یہی ہمارا مشن اور یہی روحانی مشن کا جو ہے اغراض و مقاصد ہے کہ ہم جو ہے ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کو برائیوں سے نکال کر نیک راستے کی طرف لے آئیں. یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں اگر سب چاہیں تو ہر مہینہ اپنے ایک دوست کو یہاں پر لے کر آئیں تاکہ وہ یہاں پر آ کر سنے تو اس کے دل میں جو برائیاں ہیں وہ برائیاں نکل جائیں. ہر شخص اگر ایک شخص کو ایک مہینے میں لے کر آئے گا، 100 آدمی ہیں تو 200 آدمی ہو جائیں گے، اگلے مہینے 400 ہو جائیں گے. ہر مہینے اگر آپ ایک شخص کو، نئے شخص کو، ایسے شخص کو لائیں گے جو کبھی نہیں آیا تو یہ جان لیجیے یہ کارواں بڑھتا چلا جائے گا اور اس طریقے سے آپ کا بھی مشن کامیاب ہوگا اور یہاں کا جو مشن ہے روحانی مشن یہ بھی کامیاب ہوتا چلا جائے گا. تو ایک دوسرے کی مدد کرنے سے، ایک دوسرے کے برائیوں سے نکال کر نیکی کی طرف لانے کے لیے ہمیں ہمیشہ کوشاں رہنا چاہیے اور اسی میں ہماری زندگی جو ہے گزرنی چاہیے. کیونکہ اللہ نے یہاں پر فرض قرار دیا کہ اے لوگو، تمہارے اوپر یہ ضروری ہے کہ تم لوگوں کو برائیوں سے نکالو، نیک راستے کی طرف لے آؤ. اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہو کہ تم ہو کیا چیز، ہم کیا چیز ہیں. اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے اور یہ دنیا کی دولت میں ہم کو ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تو کس غفلت میں جو ہے اپنے رب کو بھول گیا؟ یہ دنیا کی لالچ میں.
یہ دنیا میں جو تو گم ہو گیا، اس سے اپنے رب کو بھول گیا، یقین جان یہ کچھ کام آنے والے ہیں تیرے قریب رب کے سوا تیری اور کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو تیرے کام آ جائے گی، صرف اللہ کریم کی ذات جو ہے حشر کے میدان میں کام آنے والی، اس لیے صرف اس کی رضا کے لیے ہر کام کیجیے تو اس کی رضا کے لیے کیجیے۔ دنیا کے مال و متاع اگر ہم حاصل کر رہے ہیں تو اسلام نے جو جائز طریقہ دیا ہے اس جائز طریقے سے حاصل کریں اور اللہ کی رضا کے لیے حاصل کریں، اور اللہ کے راستے میں اسلام کی خوشنودی کے لیے، اسلام کی بڑھوتری کے لیے، اسلام کی فلاح و بہبود کے لیے ہم اپنے مال کو خرچ کریں گے تو اللہ اور بھی برکتیں دے گا اور اللہ ہمیں جو ہے اور بھی کامیابی اور ترقی عطا فرمائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور ہم سب کی اس حاضری کو اور اس محفل میں آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ میرے زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ السلام علیکم۔